بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے۔ 5ویں رکوع کی ابتدا کرتے ہیں، 5ویں رکوع کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش آپ سماعت کر لیں کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے باوضو ہو کر اس کو پڑھیں اور اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھیں یا سنیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہرگز ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کا ہم 5واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ یہاں سے بھی آپ دیکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا یا بنی اسرائیل سے۔ یہ پہلی آیت ہے 5ویں رکوع کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اب اس لام کو اس دال کے ساتھ ملانا ہے۔ لام دال زبر لد، کاف پیش کو، لذ کو،
را واو پیش رو لذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، ان حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، ان تا پیشتو انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي یہ دال کے ساتھ یا ہے، یا کے اوپر جو مد ہے یہ 2.5 الف 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جانے والی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم اس کو اوفی نہیں پڑھیں گے بلکہ اوفی پڑھیں گے۔ اوفی حمزہ واو پیش او فاضل فی اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس دال کو مصدی، یہ دال جو ہے سواد کے ساتھ، یعنی سواد کو دال کے ساتھ ملانا ہے، صاد دال زبر صد دال زیر دی مصدی، اب اس قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف 2 زبر لام قل مصدقل لام زیر لی مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به اب یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہی ہے اور اس کے بعد با ہے۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، نون ساکن یا تنوین، یہ تنوین ہے جو 2 زیر آپ کو راہ کے نیچے نظر آ رہی ہیں اور ساتھ چھوٹی سی میم ہے، تو قاعدہ یہ ہے ادغام کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد
با آ جائے، حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے، یعنی اس میم کے ساتھ اس با کو بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا کافرم بھی، کافرم بھی، ولا تشتروا، ولا تشتروا، ولا تشتروا بآياتي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثمنا قليلا، اس کو ثمنا قلیلا ایسے بھی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، یعنی اخفا کریں گے اور نون کی آواز کو چھپائیں گے، ثمنا قلیلا وإياي، ثمنا قلیلا وإياي، ثمنا قلیلا وإياي، جب یہاں پہ رک کے پڑھیں گے تو ثمنا قلیلا ایسے پڑھیں گے، جب اعادہ کریں گے تو پھر اس کو ثمنا قلیلا وإياي، وإياي فاتقون، فاتقون، ولا تلبسوا الحق، ولا تلبسوا الحق، یہ سین واو، سین کے ساتھ واو ہے، اس واو کو نہیں پڑھنا بلکہ سین کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، کہ جو اگلے پیج پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اگلے صفحے پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لام ساکن ہے، یہ سین تلبسو کی، اس سین کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق بالباطل، بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا، وَارْكَعُوا مع الراكعين، مع الراكعين۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تا جو ہے زا کے ساتھ ملے گی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تُزَّكَاةَ سختی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مع الراكعين۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ اب یہاں پہ دیکھیں تا حمزہ زبر تا، یہ تا کے ساتھ جو الف ہے اس کو حمزہ پڑھیں گے، نہیں یہ ساکن ہے حمزہ، تو حمزہ ساکنہ پہ ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ جھٹکا دیں گے اتأمرون الناس، یہ نون کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام ہو جائے گا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون، یہ تا کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے تو غنہ کریں گے وتنسون انفسکم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کتاب، یہاں پہ آخر پہ با ہے، یہ قرآن پاک کے اس صفحے کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ جہاں پہ اس کلر کا حرف آئے یعنی بلو کلر کا تو قلقلہ کرنا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قلقلہ کریں، نیلے حروف نیلے جزم پر قلقلہ کریں۔ اب یہاں پہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں پہ تو ساکن بھی نہیں ہے، تو جب ہم نے کتاب پڑھا ہے تو با جو ہے وہ ساکن ہو گئی ہے، کیونکہ ہم رکے ہیں، جب رکیں گے تو آخر والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر زبر لگ جاتی ہے، یا زیر لگ جاتی ہے، یا پیش، یا پھر وہ ساکن ہو جاتا ہے، یہ تین صورتیں ہیں۔ اب یہ بات چونکہ رکنے کی صورت میں ساکن ہوئی ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی لفظ جو ہے آخری حرف اس کو ظاہر کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کتاب افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة، یہ با کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد کو با کے ساتھ ملانا ہے، بالصبر، یہ صاد سے ما قبل یعنی صاد سے پہلے والی با، یہ با صاد کے ساتھ ملے گی، صاد کے بعد والی جو با ہے یہ صاد کے ساتھ ملے گی، بالصبر، با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، صاد با زبر صب، را زیر ری، بالصبر والصلاة، اب واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو صاد زبر وص، صاد زبر صا، وصا، لام کھڑی زبر لا، والصلاة۔ اب یہاں پہ ہم رکے ہیں
تو آخر والا حرف جو ہے وہ تا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، والصلاتی تا ہے۔ تو جب ہم نے رکنا ہے ان الفاظ پہ، یعنی لفظ پڑھیں گے تو آخر میں اس کے اس طرح کی تا آئے گی۔ قرآن پاک میں جس جگہ پہ بھی اس طرح کی تا آئے، رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں، اس تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ اس قاعدے کو دوبارہ پھر غور سے سنیں، قرآن پاک میں جس جگہ پہ بھی اس طرح کی تا آئے گی اور وہاں پہ جب رکنا ہے، یعنی وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو اس تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے، یعنی ہا کی آواز نکالیں گے۔ والصلاة، اگر اس کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، والصلاة وإنها، اب یہ اکٹھا بھی پڑھا گیا ہے، تا کے نیچے ہم نے زیر لگا دی، لیکن یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا ہے، اس لیے اس تا کو ہا پڑھیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس خا کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر مد اصلی ہے، وہ جو آپ کو کھڑی حرکت نظر آ رہی ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، یہاں پہ نون چونکہ مشدد ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے، يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ، اب یہاں پہ میں نے چونکہ رکا ہوں اس لیے اس کو میں انہم پڑھ رہا ہوں، اگر اس کو اکٹھا پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی اس کو اکٹھا ہی ہے، یہ تو میں ویسے سمجھانے کے لیے اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ انہم، اور اس کو جب ہم اکٹھا پڑھیں گے تو اس ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ درمیان والی میم یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے یہ آپ کو میں قاعدہ سمجھا چکا ہوں کہ پہلا حرف ساکن ہو، پہلا حرف اس کے اوپر پیش ہو، زبر ہو یا زیر ہو، پہلا حرف اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، دوسرا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف ساکن ہو، تیسرا حرف مشدد ہو۔ ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، اس لیے یہ ہا میم پیش ہم، اس میم کے ساتھ ہا کو نہیں ملانا بلکہ اس میم کے ساتھ ملانا ہے۔ اب یہ بن جائے گا انہم ملاقو، انہم ملاقو، یا انہم پہ بھی غنہ ہوگا اور ملاقو کی میم کے اوپر بھی غنہ ہوگا، انہم ملاقو ربہم، ربہم، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، إِلَيْهِ راجعون، إِلَيْهِ راجعون الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملاقو،
अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सामिईन, सूरह बकरा का 5वां रुकू भी मुकम्मल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان